ہمارے امریکہ میں ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ, موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنے پیشنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا جو زندگی سے بیزار ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے بچنا نہیں ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی, بھائی اب آپ بچنے والے نہیں ہیں, تو اب آپ نے 6 مہینے بستر پہ ہی گزارنے ہیں, تو وہاں لیگل ہے یہ کہ ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بولو مار دو. ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے بھائی اب جب زندگی رہنے کو فائدہ نہیں, خام خواہ کی تکلیف ہے تو مار دو. تو وہ ڈاکٹر سائن وائن کروا کے, اس ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے. موت کے فرشتے سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بھی تو کسی ٹینشن کی وجہ سے ہی جا رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ماحول کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو اللیگل کیوں کر دیا؟ دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم بحث ہوتی رہے گی, کسی نتیجے پر آپ نہیں پہنچیں گے. یہاں مذہب کی گائیڈنس ہے. مذہب نے کہا اس کے لیے بھی مرنا حرام جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, تکلیف میں ہے, وہ بھی نہیں مار سکتا اپنے آپ. اور ماحول سے متاثر ہو کر کوئی ڈپریشن میں گیا, وہ بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا. وجہ کیا ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح کہ تم اس جسم کے مالک ہو ہی نہیں. رہا یہ مسئلہ, گورا کہتا ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں ٹینشنیں بہت ہیں اور ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, گردے بھی فیل ہو گئے, 3 مہینے بعد تو ڈاکٹر نے کہا ویسے ہی مر جانا ہے, تو زندگی کا کیا فائدہ؟ مذہب کہتا ہے اسی زندگی کا فائدہ ہے. یہاں صبر کر کے اب جو تمہارے اعمال میں نیکیاں بڑھنا شروع ہو رہی ہیں, یہ صحت والی زندگی میں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں تھی. آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے, مرنے کے بعد ہوگا, دروازہ بند. ابھی یہ سہولت میسر ہے. تو اللہ نے بتا دیا کسی کی زندگی خوشیوں میں گزرتی ہے, کسی کی ٹینشنوں میں. خوشی والی کی بھی آزمائش ہے کہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں, اتراتا تو نہیں ہے, ظلم تو نہیں شروع کر دیتا لوگوں پہ, اور جو آزمائشوں میں ہے اس کا بھی امتحان ہے. تو کسی کو بستر پہ لٹا کے آزمائے گا, کسی کو کینسر میں ڈال کے آزمائے گا, کسی کی بیوی کو بھگا کے آزمائے گا, ٹینشن دے کے آزمائے گا. مختلف طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اس کے مال, اس کی اولاد, اس کے رشتہ داروں کی طرف سے مصیبتیں پہنچتی ہیں. حتیٰ لقی اللہ طاہرا مطہرا, کیا پیارے الفاظ ہیں. جب اللہ سے ملے گا سارے گناہ دھل چکے ہوں گے ان ٹینشنوں کی وجہ سے. تو جتنی لمبی زندگی ہے بھائی, ڈاکٹر نے 6 مہینے کہہ دیا کہ مر جائے گا, تو آپ کو پہلے مارنے کی اجازت نہیں ہے. کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا, گوروں کے کانسیپٹ بولو کلیئر نہیں ہے. تبھی وہاں قانون سازی ہوتی ہے, خودکشی اللیگل ہے پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہے, ہمارے یہاں بھی اللیگل, لیکن خودکشی سے بچانے کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے, پھر بھی خودکشی کا ریشو کم ہے. میں آسٹریلیا میں گیا نا, جتنے ایسے پوائنٹ ہیں نا وہاں پہ جہاں سے کوئی گر کے اپنے آپ کو مرا سکتا ہے, وہاں انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, بندہ نہ جائے یہاں پہ. کوئی بھی ایسی جگہ نا جہاں ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آ کے مار سکتے ہیں, گورنمنٹ نے وہاں پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ نہ مریں. ہمارے یہاں کوئی انتظام ہے؟ ہمارے یہاں مارنے کے انتظام ہے. بارشوں میں کھمبے سے چپکنے کے پورے انتظام ہے, پھر بھی جتنے لوگوں کو چپکنا چاہیے اتنا چپکتے نہیں. خودکشی کرنے والوں کے پاس تو بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے بارشوں میں, کسی بھی کھمبے سے عید ملو جا کے, بدنامی بھی نہیں ہوگی اور آپ مر بھی جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ کراچی میں بارشوں کے دنوں میں کسی بھی کھمبے سے آپ عید مل لیں, واپسی کھمبا نہیں, آپ چھوڑ دیں گے, کھمبا نہیں چھوڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو احساس ہو بھی جائے گا نا میں نے غلط خوشی کی ہے, کھمبا کہے گا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. آپ کھمبے کو چھوڑ دیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ کراچی میں خصوصی پیکج ہے خودکشی کرنے والوں کے. وہ ایک آدمی کو نا دریا میں ایک کمبل نظر آیا, وہ کمبل نہیں تھا, وہ ریچھ تھا نا, ریچھ پانی اندر کر, منہ اندر کر کے جا رہا ہوتا ہے, اوپر سے کمبل رہا. یہ تھا لالچی. تو اس نے کہا یار یہ کمبل میں پکڑوں گا. لوگوں نے کہا بھائی چھوڑ دے, اتنی تیز روانی ہے دریا کی اور تو خام میں ڈوب ڈاب جائے گا. لیکن یہ ہوس تھی, چھلانگ لگائی, کمبل کو جا کے پکڑا ہے, اور وہ ریچھ تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. یہ کشتی لڑ رہا ہے نا پانی کے اندر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ کو اس کمبل کو لینے کے لیے نا بہت لہروں سے لڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا ابے بھائی جان بچا, کمبل چھوڑ دے. کہتا ہے میں کمبل چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ.
تو کراچی کے کھمبوں سے عید ملیں گے جب آپ بارش کے دنوں میں, چاہے خودکشی کی نیت ہو, اگر وہ نیت تبدیل بھی ہو گئی تو آپ کھمبے کو چھوڑیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے. تو کتنی فیسلٹیز ہیں ہمارے یہاں خودکشیوں کی, اتنے سارے انتظامات ہیں, اس کے باوجود خودکشی کا ریشو الحمدللہ کم ہے. کیوں؟ مذہب کی گائیڈنس ہے. بھائی ٹینشنوں سے بچ کے اپنے آپ کو مارو گے نا, اس سے بڑی ٹینشن میں آؤ گے, بچو گے نہیں. آزمائش میں وہاں ابھی تو تسلی ہے, شاید وہاں کچھ اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تسلی بھی کیا ہو جائے گی, ختم. بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے, مذہب کے علاوہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا.